اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میرے محترم سامعین، آج میں نواقض وضو کے حوالے سے کچھ اہم سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ پیش کروں گا۔ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بخوبی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بھئی ایک اہم سوال یہ ہے کہ بھئی بعض آدمیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسوروں سے، ان کو دانتوں سے خون آتا ہے۔ کیا اگر کسی شخص کو وضو ہو اور وضو کی حالت میں ان کے دانتوں سے خون جاری ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی اس کا جواب یہ ہے، اگر اس کے منہ سے، اس کے دانتوں سے خون نکلا ہے، اگر خون کا ذائقہ منہ میں آ جائے یا پھر خون تھوک پہ غالب آ جائے، ہاں جی تھوک پہ خون غالب آ جائے تو اس کی بصورت وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہاں خون کا ذائقہ نہیں ہے، تھوڑا سا معمولی سا خون دانتوں میں آ گئے یا پھر تھوک غالب ہے خون پہ تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کے دانتوں سے خون آ گیا اور بصورت وہ نماز کے اندر تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے دانتوں سے خون بہنے لگا، تو کیا اس کا نماز ہوگا؟ کیا اس کا وضو برقرار رہے گا؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران اس کے دانتوں سے خون آ گیا، اور بھائی اب تو نماز کے اندر تو اپنے دانتوں کے خون کو تو نہیں دیکھ سکتا، اپنے تھوک کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا یہ ہے مسئلہ کہ بعض دفعہ اگر خون اگر جسم کے کسی بھی حصے سے، دانتوں سے اگر خون اگر تھوک سے غالب ہو جائے گا تو ذائقہ خون کا ہو جائے گا۔ اگر دیکھو نا، اگر کوئی شخص میٹھی چیز کھاتا ہے تو اگر ایک پانی کے اندر میٹھی چیز غالب ہوگی تو وہ چیز میٹھی ہو جائے گی، اگر پانی غالب ہو جائے گا تو مٹھاس پہ پانی غالب ہوگی۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی دانتوں میں خون آ گیا ہے مسونوں سے، تو اگر تھوک پہ خون غالب ہوگا تو بصورت اس کے جو ذائقہ اس کے خون کا آ جائے گا، تو اگر خون کا ذائقہ وہ ہو گیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ہاں خون کا ذائقہ نہیں ہے اور مسونوں سے خون تھوڑا بہے تو بصورت اس کے نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور وضو بھی اس کا برقرار رہے گا۔ اور آخری سوال اور اہم سوال ہے کہ بعض آدمیوں کے جسم پہ دانے ہوتے ہیں اور بواسیر کی کچھ دانے ہوتے ہیں یا پنسی نکلتا ہے جسم کے کسی حصے میں، تو دانوں سے تھوڑا سا جو ہے نا گند اوپر سے جو ہے نا مواد کی طرح ٹھہرا ہوتا ہے، تو بصورت اس کے کیا یہ اس شخص کا وضو ٹوٹے گا یا اس شخص کی نماز ٹوٹے گی؟ یا پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے وہ اس کے کپڑے اس دانے کے ساتھ ٹکرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ اس کپڑوں کا اس جو ہے نا دانے کے ساتھ، اس دانے کے اوپر والے مواد کے ساتھ ٹکرنے کی وجہ سے کیا وہ اس کا کپڑا جو ہے نا پلیت ہوگا یا اس کا وضو ٹوٹے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ مواد اس وقت تک جس دانے کے اندر ہے باہر نکلا نہیں ہے، باہر نکلتے ہی اس پہ کوئی بھی جو ہے اس میں اختلاف نہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ مواد وہ گندگی جب جسم سے باہر نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر وہ مواد کے اندر ہے، اوپر سے اس کا منہ نکلا ہوا ہے گندگی کا اور باہر اس کا نہیں نکل رہا ہے، اس کے ساتھ کپڑے ٹکریں، وضو بھی نہیں ٹوٹے گی، کپڑے ٹکریں اور کپڑے بھی پلیت نہیں ہوں گے، بصورت اس کے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کی وضو بھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں تمام دین کے مسائل کو اچھی طرح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسائل میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔